کے ہاتھ سے کوئی دوسرا محفوظ ہے فرمایا سب سے افضل یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، تم ان زمین پر بسنے والوں پر رحم کرو، ان پر ظلم نہ کرو، اپنے رویے اپنے مزاج سے اللہ رب العالمین تم پر بھی رحم کرے گا کہ تم اپنی زبان اخلاق رویے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے مزاج سے اپنی غصے سے اپنے اخلاق سے آپ ان کو دل نہ توڑو، اللہ تمہارے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر اس سے آگے بڑی شاندار حدیث شاید ہمیں یہ یاد ہو جائے، فرمایا ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ رب العالمین کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ یہ عمل کرتا رہا، اس نے یہ 5 دن یہ کام کیے۔ فرشتے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے سوائے ان 2 لوگوں کے، سوائے ان 2 لوگوں کے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا نامہ اعمال دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جو 2 لوگ آپس میں لڑے ہوتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، جب تک صلح نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جاتا۔ لڑائی حسن اخلاق میں نہیں، بہترین اخلاق والے وہ ہیں جو حق پر ہونے کے باوجود، جو جانتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن فرمایا جھگڑا چھوڑ دیں، لڑائی چھوڑ دیں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ان کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتے۔ ہفتہ ہفتہ بیوی کے ساتھ ناراض رہنا، بھائیوں کے ساتھ ناراض رہنا، دوستوں کے ساتھ ناراضگیاں پالنا، رشتہ داریوں اور برادریوں کے ساتھ پارٹیوں اور لیڈروں کے پیچھے ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، آپ نے فرمایا مسلمانوں تم گواہی دیتے ہو کہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی میں نے پوری کر دی؟ سب نے کہا اللہم اشہد، کہ اللہ کے نبی آپ نے ذمہ داری پوری کر دی۔ فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، جو تو نے مجھے ذمہ داری دی میں نے ان مسلمانوں تک وہ پیغام، وہ دعوت، وہ توحید، وہ سارے احکام، وہ فرائض اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی دعوت سے، اپنے جہاد سے، سارا کچھ میں نے ان مسلمانوں تک پہنچا دیا۔ سب نے کہا اللہ کے نبی آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ حق ادا کر دیا۔ آپ نے اس خطبے میں کہا مسلمانوں میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ کوئی کسی دوسرے کی عزت کو نہ اچھالے، بعد میں آنے والوں کو بتاؤ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جن کو انسان معمولی سمجھتا ہے، مہینوں کی جنگ آپس میں پالی ہوئی، سال گزر جاتے ہیں، آنا جانا ختم، برادریاں ختم، تعلقات ختم، رشتے نہیں ہوئے، اس نے لین دین میں یہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن جو لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے ان میں سے ایک رجسٹر وہ بھی ہوگا جو لوگ آپس کے اندر لڑتے ہوں گے، جھگڑتے ہوں گے، قطع تعلقی کرتے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا بھی نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قیامت کا دن تو بڑا سخت ہوگا، اس دن کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا عائشہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا وہ شخص خیال، جس سے اللہ نے پوچھ لیا بتا تو نے یہ کیوں کیا، وہ بندہ جواب نہ دے سکے گا۔ اسی لیے کہا کہ ہمیشہ یہ دعا کرو یا اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ہم سب کو معاف فرما۔ تو جس بندے کے نامہ اعمال میں الگ سے ایک رجسٹر باقاعدہ اس بات کا ہو کہ اس بندے کے رویے اور زبان اچھی نہیں تھی، بتائیں وہ قیامت کے دن کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ایک ہے ہم اپنی مرضی کی لائف گزاریں،
ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم گھر کو چلاتے ہیں، مجھ سے کون ہے پوچھنے والا؟ نہ میرا باپ پوچھ سکتا ہے، نہ بھائی پوچھ سکتے ہیں، نہ کوئی بڑا پوچھنے والا۔ یہ حسن اخلاق نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پوچھتا نہیں، یہ بھی کوئی عزت ہے کہ والد جو پہلے خیال کرتا تھا، پوچھتا تھا، اب وہ تمہارے ڈر سے تم سے بات ہی نہیں کرتا۔ والدہ جو کہا کرتی تھی کہ بیٹے گھر جلدی آؤ، جو بیوی مطالبہ کرتی تھی کہ میرے حقوق میں تم کمی کرتے ہو، آج وہ تمہاری زبان اور تمہارے رویے اور تمہارے ڈر سے وہ بات ہی نہیں کر پاتے۔ بتائیں کہ وہ لوگ، ان کا نام اعمال میں کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ حسن اخلاق والے یا جن کا اخلاق اچھا نہیں ہے ان میں شمار ہوگا؟ آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین ان بندوں پر رحم فرمائے جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ یہ حدیثیں پڑھ کے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے جو کسی دوسرے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ کہ آپ نے کسی کو دیکھا وہ پریشان ہے، لائنوں میں لگا ہے، یا اس کے گھر میں کوئی آنکھوں سے نبینا ہے، آپ اس کا بازو پکڑتے اس کے گھر تک اس کو چھوڑ آتے ہیں۔ کوئی شخص وہ ضرورت مند ہے، اس کی گاڑی خراب ہے، آپ گاڑی روک لیتے ہیں۔ کوئی شخص بیمار ہے، اس کی دوائی کے لیے اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں، اپنا وقت نہیں۔ یہ اخلاق ہیں سب سے افضل، بہترین اخلاق ان لوگوں کے ہیں جو اپنی زندگی سے وقت نکالتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے بندے کی مدد میں خود خالق و مالک، جس کو کوئی پرواہ نہیں، شہنشاہوں کا شہنشاہ، ساری کائنات اس کی، ساری بادشاہت اس کی، وہ خالق و مالک، حدیث میں آتا ہے اس بندے کی مدد میں اللہ رب العالمین لگ جاتا ہے جو انسانوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں، جو کسی کا دکھ بانٹتے ہیں، کسی کو دوائی لے دیتے ہیں، جو کسی کے ساتھ چل کر، کسی کے ساتھ چلتے ہیں کہ چلو تمہارے کام میں تمہاری مدد کرتا ہوں، جو اپنا وقت نکال کر ان کے لیے سب سے بہترین اخلاق ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ چل کر باہر چلے جائیں، اس کا کام کر کے آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کافر آئے۔ انسانوں کی عظمت، انسانوں کی عزت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب 13 سال مکہ میں ظلم و ستم سہا، شیب ابی طالب کو سہا، انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا، تکلیفیں دیکھی مسلمانوں نے، لیکن جب قحط آیا مکہ کے کافروں پر تو ابو سفیان آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو مانو، آپ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، آپ کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر کوئی اچھے رویے نہیں رکھتا تم اچھا رکھو، تو آج ہم مکہ میں قریش اور آپ کے خاندان کے لوگ قحط کے اندر ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ رب العالمین سے دعا کریں۔ ایک غیر مسلم نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اور کن لوگوں کے لیے دعا؟ جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے طلاقیں دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، جنہوں نے رشتے توڑے، جنہوں نے حضرت بلال کو مارا، جنہوں نے طرح طرح کے ہجرتیں کرنی پڑی، مسلمانوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، ان لوگوں کے لیے دعا کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرا کنبہ ہے، یہ تیرے عیال ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے انسان اللہ کا کنبہ ہیں، اللہ کے عیال ہیں، تم ان کے ساتھ رحم کرو۔ نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کے کہنے پر مکہ کے لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان پر رحم فرما۔ ثمامہ بن آسال مسلمان ہوئے، بڑا مشہور و معروف واقعہ۔ واپس گئے اپنے شہر تو بہت بڑا حصہ مکہ کے لوگوں کا گندم ثمامہ بن آسال کے ملک سے آتی تھی۔ گورنر تھے، جاتے ہی فوراً خزانچی کو بلایا، کہا مکہ کے لوگوں کو گندم نہیں جانی چاہیے، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور میں اللہ کے نبی کا فرما بردار بن چکا ہوں، لہذا آج کے بعد ہمارے اس پورے خطے کی گندم مکہ کے لوگوں پر استعمال نہیں ہوگی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ثمامہ بن آسال نے اللہ کے نبی کی محبت میں گندم کو روک دیا. کتنے بہترین اخلاق والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اپنی ذات کو لائے نہیں درمیان میں، باوجود اس کے کہ پتہ تھا کہ یہ ظلم اور زیادتیاں کرنے والے، بدر اور احد اور خندق میں ہمارے مقابل آنے والے، ہمارے خلاف یہودیوں کو ابھارنے والے، محاذ گرم کرنے والے، پیسے جمع کر کے ہمارے ہی خلاف استعمال کرنے والے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور اخلاق ان کے ساتھ. آپ نے ثمامہ بن آسال کو خط لکھا، کہا ثمامہ اسلام سے قبل جس طرح تم مکہ والوں کو گندم بھیجتے تھے، آج مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، بیٹی پر تہمت لگانے والا مصطح بن اثاثہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا غم اور صدمہ ملا جب آپ کی سیدہ طاہرہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی. لیکن افواہ اڑی، پروپیگنڈا ہوا، اس پروپیگنڈے کا شکار کچھ مسلمان بھی ہو گئے. ان مسلمانوں میں ایک غریب صحابی مصطح بن اثاثہ تھے. مصطح نے کہا ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہو. پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میری بیٹی کے بارے میں اس نے بھی یہ بات کی. اب اس کے سارے گھر کا راشن، سارے مہینے کا راشن جاتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے، اس کے گھر کا راشن چلتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نے مصطح کا گھر کا ماہانہ راشن بند کر دیا ہے، ماہانہ راشن بند کر دیا ہے. یہ ہیں اخلاق جن کو شاید ہم اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنا دماغ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں. لیکن دیکھیے سمجھدار یہ بھی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اس نے میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کی بات کی تصدیق کی ہے، گھر کا ماہانہ راشن بند کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو بکر پہلے تو راشن دیتا تھا، لیکن اب میری بیوی پر تہمت لگی جو بیٹی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات اتاری، اے مومنو تم ایسا کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے؟ تم کیوں روکتے ہو ان لوگوں سے اپنی انا کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے؟ وہ معاملہ تمہارا اور ان کے اللہ کا ہے، اپنی ذات کی وجہ سے تم بیچ میں اس کو کیوں لائے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، فوراً دوبارہ اس کے گھر کا راشن جاری کیا اور کہا کہ اس کے گھر کا راشن بند نہیں کرنا. تہمت لگانے والا، الزام لگانے والا، اس شخص کے بارے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ تھا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. آپ کو دیکھیے، آپ پوری زندگی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھا کے دیکھیے. آپ نے بنی اسرائیل کی اس عورت کا ذکر کیا جس نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اس حدیث کو آپ جتنا ڈیپ جا سکتے ہیں جا کر سوچیں کہ اس عورت نے اس کو پیاسا دیکھا، جانور کا بچہ اور ایک انسان کا بچہ، یا کوئی انسان اس کا والدین کا تعلق. آج ہے گھروں میں بڑے مسائل ہیں، ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا کہ بہن اپنے بھائی کی خدمت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بیوی سسرال والوں کی، سسر کی یا ساس کی، یا لڑکے کے ماں باپ کی، یا لڑکا لڑکی کے ماں باپ کی وہ عزت، وہ کھلانا پلانا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہم وہ تربیت نہ کر سکے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ نے فرمایا ایک جانور کے بچے کو پانی پلانے پر اللہ نے ایک فاحشہ، بدکارہ، گناہ کرنے والی عورت کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. یہ تمہارے خاوند کا باپ، یہ تمہارے خاوند کی ماں، یہ تمہارے خاوند کی بہن، یہ تمہاری بیوی کی ماں، تمہاری بیوی کے رشتہ دار، خاوند ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو کس قدر اللہ رب العالمین خوش ہوں گے اور اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں درج ہوں گی.
کہ جانوروں کے بچوں کے ساتھ بھی اسلام حسن سلوک کا کہے. اور آج مسلمانوں کی عورتیں، مسلمانوں کے مرد یہ مسئلے پوچھنے آئیں کہ یہ بتائیں میری بیوی میرے باپ کی خدمت کرے گی کہ نہیں کرے گی، میں اپنے سسرالیوں کی خدمت کروں گا کہ نہیں کروں گا. جو اسلام جانوروں کو پانی پلانے پر مغفرت کے پروانے دے، کیا وہ انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے پر، محبت کرنے پر، ان کو کھلانے پر، ان کی خدمت کرنے پر کیا کوئی درس نہیں ہے؟ اسلام اس کی حسن سلوک، حسن